Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث روایت فرما رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام مہینوں کا جو سردار ہے وہ رمضان ہے، اور تمام نبیوں کے جو سردار ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور تمام مہینوں کا جو حرمت والا مہینہ ہے ریسپیکٹڈ وہ ذی الحج ہے۔ تو الحمدللہ اللہ کے کرم اور فضل سے ہم یہ مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے ذی الحج کا۔ اس پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، روایت فرماتے ہیں اس حجہ کے بارے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس مہینے کے جو شروع کے 10 ایام ہیں، 10 دن جو ہیں وہ تمام دنیا کے ایام سے زیادہ افضل پڑے ہیں۔ کس اعتبار سے کہ 10 دنوں کے اندر جو عمل کیا جائے گا اس کے برابر کوئی عمل نہیں ہوگا، اور جو عمل ان 10 دنوں میں کیا جائے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان سے زیادہ کوئی محبوب اور پسندیدہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے ہم پہ کرم فرمایا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس ماہ کے 10 دن میسر فرما دیے۔ آج ذی الحجہ کا چاند ہو گیا، اور سبحان اللہ، اللہ کا کون احسان یہ ہے کہ ذی الحجہ کی ابتدا جو ہم 10 دنوں کی کر رہے ہیں اللہ کے ذکر کے ساتھ کر رہے ہیں، اور یہ کوئی اتفاق نہیں ہے بلکہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنا ذکر کرنے والے بہت محبوب ہیں، تو ہمیشہ جہاں تک میرا اسٹیمیٹ ہے میں سوچتا ہوں ہمیشہ ان بڑی بڑی راتوں اور دنوں کی جو ابتدا ہوئی ہے الحمدللہ اللہ کا ذکر سے ہوتی ہے، اس شب جمعہ ہوتی ہے یا کوئی ایسی جگہ مجلس ہوتی ہے۔ اب یہ سمجھ لیں کہ جو آج کا ذکر ہے، آج کا ذکر جو شروع ہے مغرب کے بعد، یہ ذی الحجہ کا 10 دنوں کا ذکر ہے، اور یہ ذکر جو ہے جو سال میں جتنے بھی آپ نے ذکر کیے ہیں اس سب سے افضل ذکر ہے یہ۔ اس کے علاوہ جتنے بھی ذکر آپ نے کیے ہیں وہ پتہ نہیں کس حالت میں تھے، کیسے تھے، لیکن آج اس ذکر کرنے سے الحمدللہ آپ نے آئے، محنت کی، آپ پہنچے، بہت ہی مبارک آپ لوگوں کو ماشاءاللہ۔ کتنا بڑا نام اللہ پاک آج رات ہمیں عطا فرما رہے ہیں، اور جہاں بھی لوگ اس ذکر میں شامل ہیں کہ جتنے بھی ذکر ہم نے سال میں کیا، آج جو ذکر ہے یہ سب سے زیادہ اللہ کو محبوب اور پسندیدہ ہے۔ آج جو آپ کلمات پڑھیں گے وہ سب سے زیادہ محبوب ہوں گے آپ کو۔ اتنا بڑا عمل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بغیر محنت کے، بغیر کسی چیز کے اللہ عنایت فرما رہے ہیں۔ یہ تو جب کھلے گا نا ہمارا حساب آخرت میں، اس وقت پتہ چلے گا کہ اللہ نے کیسے کیسے انعام انسان کو عطا فرمایا۔ اب بات رہی کہ ذکر ہم کر رہے ہیں الحمدللہ، تمام انعام ملا، تو اللہ کے نبی نے ایک حدیث سے ارشاد فرمائی ہے ان 10 دنوں کے بارے میں۔ پہلی چیز تو ہم سمجھ گئے کہ اس 10 دنوں کے اندر ہمیں بہت ہی احتیاط طریقے سے گزارنے چاہیے، کیونکہ زندگی تو کوئی پتہ نہیں آدمی کا، لیکن اللہ کی رحمت جو ہے انسان کو بچانا چاہتی ہے۔ کتنی کوتاہیاں سال میں ہمارے سے ہوئی ہوں گی،
بہت سی ایسی چیزیں جو پورے عمل بھی نہیں کر سکے ہوں گے، کافی سستی ہوئی ہوں گی، کافی ممال خراب ہوئی ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ اس قسم کے ایام عطا فرما کر ان تمام ایاموں کو پورا کروا دیتے ہیں. جتنی ہماری کوتاہیاں ہیں ان 10 دنوں کے اندر انشاءاللہ پوری ہو جائیں گی. تو سب سے بڑی چیز ہے کہ ہم ان 10 دنوں کو کیسے گزاریں. یہ ہمیں سمجھیں کہ بونس مل گیا ہے زندگی کا، بہت بڑا انعام ہے 10 دن جو ہے. اس سے بڑا کوئی دن نہیں ہے 10 دنوں سے اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی فرماتے ہیں. تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم اپنی توبہ کریں. اس میں سب سے پہلے توبہ کریں. یہ نہیں ہم نے ایک دفعہ توبہ کر لی نہیں، کتنے گناہ بیچ میں ہو جائیں گے، کتنی غلطی ہو گئی ہوں گی. بس یہ سمجھیں کہ آج کی رات سے ہم نے اب ایک نئی طریقے سے زندگی گزارنی ہے. بس یہ سمجھنے کہ ایک تازہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع دیا ہے، ایک مہلت دی ہے ہمیں کہ ہم اپنے آپ کو سنبھال لیں. اور اتنی بڑی چیز ہے توبہ کہ آج کی تاریخ ہم جو توبہ کریں گے تو پہلا انعام تو یہ ہے کہ سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب ہوگی اللہ تعالیٰ کو. دوسری چیز یہ کہ سب سے بڑا جو عمل ہے اس توبہ کا ہمارے لکھا جائے گا کہ بہت بڑا عمل انہوں نے کیا. توبہ تو ہے ہی بہت بڑی عمل. باقی توبہ کے بعد جو انعامات یہ ہیں کہ الحمدللہ نسلوں کی برکت سے بھی اور رسول اللہ تعالیٰ جتنے بھی گناہ ہم نے کیے ہوں گے اللہ تمام کو صاف کر دے گا، معاف کر دے گا. دل کے ساتھ توبہ کر لیں ہم بیٹھ کر کہ اللہ تعالیٰ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، بہت کوتاہی ہوئی ہے، عبادات میں بھی، ہر چیز میں، اخلاقیات میں بھی ہم معافی مانگتے ہیں تجھ سے اللہ تعالیٰ. تو وہ کیا ہے کہ اللہ معافی مانگتے ہیں تو معاف کر. بس اللہ تعالیٰ سے یہ کام کر لیں اور پھر اپنی زندگی کو تبدیل کریں تھوڑا. یہ 10 دن ہیں، 10 دنوں کے اندر ظاہر ہے الحمدللہ کوئی ایسا عمل اور فعل نہ ہو جس سے اللہ ناراض ہو. احتیاط کر لیں ان تمام چیزوں سے جو ہماری کمزوری ہیں. ظاہر ہے بہت سی کمزوری انسان کی ہوتی ہیں، ان سب کے دروازے بند کر دیں ان 10 دنوں کے لیے، کیونکہ اللہ پسند نہیں فرمائیں گے. ایک شخص تھا، واقعہ میں ہے، عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہے اس واقعے پر، کتنا مستند ہے نہیں لیکن واقعہ ہے کہ جیسے ذی الحجہ کا چاند ہوتا تو گناہ گار انسان تھا، مطلب گانے شانے بھی سنتا تھا اور ڈم ڈم بھی کر لیتا تھا ادھر ادھر. جیسے ذی الحجہ کا جیسے آج چاند شروع ہوا ہے ہم بیٹھے ہیں تو فوراً وہ کیا کرتا تھا، ایک دم توبہ کرتا تھا سب سے پہلے، اور توبہ کر کے کہتا اب 10 دن وہ بالکل سب چیزیں چھوڑ دیتا تھا، گانے بجانے ایوری تھنگ، اور پوری رسپیکٹ کرتا تھا اس 10 دن کی. تو عائشہ دیکھتی کہ جب پتہ چلا کہ یہ آدمی کیا تو بہت خراب آدمی ہے، کیوں کر رہا ہے ایسا فعل، تو کسی نے جا کے نبی پاک کو بتا دیا کہ یار وہ تو ایسا کام ایک شخص ہے جو اتنا گندا آدمی اسے کام کرتا ہے، آپ نے اس کو بلا کر لاؤ. وہ آ گیا، تم یہ کیوں کرتے ہو، ایسا کام کیوں کرتے ہو؟ زبردست شروع ہوتا ہے، کہتے یا رسول اللہ میں تو جانتا تو کچھ بھی نہیں ہے، مجھے تو کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن آپ ہی سے سنیں کہ اللہ کو بہت محبوب اور پسندیدہ ہے یہ 10 دن. تو میں اس 10 دنوں اتنا شرمندہ ہوتا ہوں، میں کہتا ہوں ان 10 دنوں تو میں اللہ کو راضی کر لوں، اور یہ سوچ کر میں روزے بھی رکھنا شروع کر دیتا ہوں، میں عبادت بھی شروع کر دیتا ہوں اور اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے معلوم ہے کتنے بڑے تو عمل کر رہے ہیں، اور پھر اس کے اتنے انعام اللہ نے بتائے، کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے کتنے انعام اس کا تھا. تو بھائی ہم بھی تو بہت اپنی بات کروں، آپ تو نیک آدمی ہیں، ہم سے گناہ ہوتے ہیں، ہم سے بہت ہو جاتے ہیں. ایسے سے توبہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ معافی مانگتے ہیں اور 10 دنوں میں کنٹرول کر لیں اپنے آپ کو پوری طریقے سے. کہ کوئی کسی سے لڑائی نہیں کرنی، جھگڑا نہ کرنا، کسی کو برا نہیں کہنا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، کوئی زیادتی کرے اس کو معاف کر دینا ہے، بہت احتیاط کے ساتھ اس میں گزارنا ہے. دوسرا چیز یہ ہے کہ پھر اپنے اعمال کو ہم بہتر کریں. نمازیں باجماعت ہونی چاہیے، ساری پوری کوشش کریں جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں. اور پھر جو ہمارا عمل جو آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ کے نبی نے کیا عمل تلقین فرمایا ہے ان 10 دنوں میں، یہ ایک بہت بڑی بات ہے. فیلڈ تو کھلا ہے، آپ اس میں نماز پڑھیں، نفل پڑھیں، تلاوت پڑھیں، سب بہت زبردست چیزیں ہیں. لیکن ایک ہوتا ہے ریکمینڈڈ چیز کہ جو خود پسند فرمائی اللہ کے نبی نے. کتنی امت کے محبت ہے اللہ کے نبی، آپ سوچیں. یعنی فیلڈ تو کھلا ہے، صدقہ دے دیں، خیرات دے دیں، سب سے محبوب ہوگا. اور اس میں کوشش کریں کہ بے شک آپ کو 10 پیسے نکالنے پڑے نا، ان 10 دنوں میں روز ایک صدقہ دے دیا کریں.
ایک ویسے بنا لیں ڈبہ تھا کہ اللہ 10 دن کے ہیں 10 پینس تو نکالے دیتا ہے نا آدمی. یہ سب سے محبوب صدقہ ہو جائے گا آپ کو, سب سے بڑا عمل ہو جائے گا, یاد رکھیں وہ اتنا بڑا ہو جائے گا صدقہ ہماری تمام بیماریوں اور مصیبتوں کو ختم کر دے گا. اللہ تعالیٰ طاقت دے تو الحمدللہ, تو آپ کی توفیق ہے, کیونکہ صدقہ دیا وہ ضائع نہیں ہوتا, تو اس سے پلٹ کر آتا ہے وہ پوری قوت کے ساتھ, الحمدللہ پوری قوت کے ساتھ واپس آتا ہے اللہ کی طرف سے. تو بہرحال میں تو ایک نیچے والے لیول ہے اپنے حساب سے کہ 10 پینس بھی نکال دیں روزانہ اس 10 دن کے اندر کہ ہم یہ اللہ کے نام پہ صدقہ دیتے ہیں, سمجھے نا, یہ بھی عمل پورا ہو جائے گا. پھر اللہ کے نبی نے تلقین فرمایا عمل, اب وہ بڑی چیز ہے. سبحان, کیسے صحابہ تھے الحمدللہ, کیسی باتیں ہم تک پہنچائی ہیں کہ سب تو کریں آپ, لیکن اللہ کہتا ہے مجھے, اللہ نے فرماتے ہیں کہ جو میں تمہیں عرض کرتا ہوں, تلقین کرتا ہوں, جس کی میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں, وہ تلقین کہتے ہیں ضرور اس ساتھ تلقین کر رہا ہوں, بتا رہا ہوں اس کو مت چھوڑنا. تو وہ کتنا قیمتی عمل ہوگا. صحابہ نے پوچھا وہ کون سا عمل ہم کریں ذی الحجہ میں جو آپ جس کی آپ تلقین فرما رہے ہیں؟ پتہ ہے کیا فرمایا؟ ذکر اللہ. تو آپ سوچیں اور ذکر اللہ پہ ایسا ہو جو مجلس کے ساتھ آپ کو مل رہا ہو اور صبح شام مل رہا ہو, تو چلو وہ وعدہ کرتے ہیں کہ اس 10 دن میں ہم کسی مجلس کو نہیں چھوڑیں گے. اپنے آپ کو تھوڑا ماننا پڑتا ہے نا آدمی کو. فجر کی ذکر میں بھی آئے مجلس میں, بالکل نہ ضائع کریں. بس سمجھیں اس طرح رمضان آتے ہیں نا, کوشش کرتے ہیں ان 10 دنوں کو کنٹرول کرنا ہے ہم, کہ ان مجلسوں کو نہیں چھوڑنا. یہ سب سے محبوب مجلس ہوں گی, سب سے قبول مجلس ہوں گی, سب سے بڑی مجلس ہوں گی. چھوڑنے کا کیا فائدہ؟ یہ تو کمال ہے ایسا مسجد کا کہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے کام, لیکن ان میں اخلاص ہوگا, محبت ہوگا, اللہ تعالیٰ میں یہاں بھیج دے رات کو, یہ کام یہاں سے شروع ہوگا. پہلی مجلس یہاں قائم ہو رہی ہے الحمدللہ. تو بھاری کو لوگوں کو جو ماشاء اللہ آگے موت میں لوگوں کو بھی, تو بھائی یہ بھی سوچ لیں اللہ کے نبی نے ہمیں کہا ہے, تلقین کی ہے, نصیحت کی ہے اللہ نے, بھئی یہ نہ چھوڑنا, اللہ کا ذکر نہ چھوڑنا. ایک تو مجالس کو پکڑیں, اور دوسرے اگر آپ کسی شیخ سے تعلق ہے, یقیناً آپ کوئی بھی لوگ بیٹھیں, اپنے جو اذکار ہیں ان پہ پابندی کریں. اسی کی تو ویسے حکم ہو گیا, لیکن اب اس کو نہیں چھوڑنا ہے 10 دن تک, مکمل پابندی کریں. جتنی تصویر بتائی ہیں 10,000 15,000 20,000 ان کو باقاعدگی سے کریں, اور سب کچھ آرام سے کریں. اور تیسری چیز اخلاقیات ہیں, سب سے بڑی چیز ہے لڑائی جھگڑا, کسی کی زیادتی ہو اس کو معاف فرما دیں, دل صاف کر دیں ہر ایک سے, کوئی میرا جھگڑا کسی سے نہیں ہونا چاہیے. 10 دن میں بالکل کلیئر کر دیں صاحب, اخلاق کے ساتھ, سب کے ساتھ. اونچ نیچ ہوتا ہے انسان کے ساتھ, غلطیاں ہوتی ہیں, دل کو صاف اور شفاف کریں. کینہ نہ رکھیں, کینہ بہت بری چیز ہے. بغض نہ رکھیں, وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے. بس آپ کسی چیز کو پسند نہیں کرتے, ٹھیک ہے آپ پسند نہیں کرتے, لیکن اتنا آگے نہ جائیں کہ وہ دشمنی بن جائے, اتنا کہ وہ قتل و غارت شروع ہو جائے, مصیبت کھڑی ہو جائے. بس ایک چیز ناپسند ہے آپ کے, ناپسند ہے, اس کو اوائڈ کر لیں محبت کے ساتھ, اخلاق کے ساتھ, کہ مجھے تو یہ پسند نہیں, آپ کو پسند ہے, آپ یہ کریں, مجھے نہیں پسند. اس میں میرا کوئی جھگڑا نہیں, میں مجبور, میں کیا کر سکتا ہوں اس میں, لیکن محبت اخلاق کو قائم رکھیں, ادب کے دامن کو نہ چھوڑیں, حسد نہ کسی سے کریں. یہ 3 چیزیں انشاءاللہ کریں, اللہ پاک انشاءاللہ اس 10 دنوں کے اندر نا اتنے انعام عطا فرمائیں گے کہ پوری زندگی میں جو ہم سے غلطی ہوئی ہوں گی نا انشاءاللہ وہ سب پوری ہو جائیں گے. تو آئیں الحمدللہ جتنا تھوڑا بہت وقت ہے اس میں اللہ کو محبت سے یاد کرتے ہیں کہ محبوب ترین اس وقت اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. چلیں دروشی پڑھنے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید المرسلین شفیع المرسلین و یاسین الحبیب الامین. اللهم صل على محمد النبی الأمی وازواجہ وأمہات المؤمنین وذریاتہ وأہل بیتہ كما صلیت علی آل ابراہیم انک حمید مجید. سلم تسلیما دائما ابدا کثیرا کثیرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وحزننا وجدنا خطأنا عملنا كل ذلك. اللهم اغفر لنا ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت تعلم به أنت المقدم وأنت المؤخر. لا إله إلا أنت, لا إله إلا أنت, سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان.
وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأستاذينا وشيخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.